تو دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب مسلمان اسلام میں لوگ جو ہے شامل ہو رہے تھے تو ان پر ظلم و ستم بٹھائے جا رہے تھے. تو انہی میں سے ایک حضرت عیاش تھے جو اوائل میں اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنے خاندان کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کیا اور ہجرت کر لی مکہ سے مدینہ کی طرف. اس ہجرت پر اور ان کے اسلام لانے پر جو ان کی ماں تھی وہ خوش نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے دوسرے 2 بیٹوں کو یہ ذمہ لگایا کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی اور نہ ہی میں سائے میں آؤں گی، یعنی کہ مسلسل دھوپ میں بیٹھوں گی تپتی ہوئی عرب کی جو ہے ریگزاروں میں، کہ جب تک تم میرے تیسرے بیٹے یعنی عیاش کو گھر واپس نہیں لاؤ گے. اب جو 2 بیٹے تھے وہ کون تھے؟ ایک کا نام تھا حارث اور ایک کا نام تھا ابو جہل، اور یہ دونوں جو اس کے بیٹے تھے وہ دونوں سوتیلے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت عیاش تھے ان کے سوتیلے بھائی تھے. اب یہ عیاش کو لینے نکلتے ہیں اور تلاش کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور عیاش کو پا لیتے ہیں. پانے کے بعد یہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی واپس چلو، ماں کی حالت اچھی نہیں، ماں نے جو ہے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، نہ وہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، نہ ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اذیت دے رہی ہیں، تو خدا کا واسطہ واپس چلو. اور یہ ہم قسم کھاتے ہیں، تمہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کے متعلق ہم کسی قسم کا کوئی تم سے نہیں پوچھیں گے، نہ کوئی بات کریں گے، بس خدا کے واسطے تم گھر واپس چلو. تو یہ ان کے اس عہد و پیما پر کہ اسلام پر، میرے اسلام لانے پر کوئی جو ہے مجھ سے کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا، نہ ہی مجھ سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی مجھ پر کسی قسم کی کوئی جرح کی جائے گی، تو وہ واپس ہونے کی نیت کر لیتے ہیں اور ساتھ ہو لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی مدینہ کی باؤنڈری حدود سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دونوں، ایک کا نام حارث اور ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہوتا ہے جس کا نام حارث بن زید ہوتا ہے، وہ تینوں ان کو جب واپس لے کر آتے ہیں تو مدینے کی حدود سے باہر نکلتے کے ساتھ ہی ان کو باندھ دیتے ہیں. باندھنے کے بعد ہر شخص ان پر 100 کوڑے مارتا ہے اور باندھنے کی حالت میں ان کو مکہ مکرمہ اپنی والدہ کے پاس لے جاتے ہیں، ماں کے پاس لے جاتے ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ میں اس وقت تک تمہیں نہیں کھولوں گی کہ جب تک تم اسلام سے پھر نہیں جاتے، یعنی کلمہ کفر جب تک تم اپنے منہ سے ادا نہیں کر لیتے. تو لہٰذا ان کو باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے. ہر شخص اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور دوبارہ اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں. جب مرتد ہو جاتے ہیں، کلمہ کفر جب وہ کہہ دیتے ہیں اور اسلام کو ترک کر دیتے ہیں، جو حارث بن زید تھا جو ان دونوں بھائیوں کے ساتھ جاتا ہے ان کو لینے کے لیے، تو وہ ان پر طنز کرتا ہے کہ تم نے کیسا اسلام قبول کیا تھا، تم کیسے دین پر قبول کیا تھا، اگر وہ سچا تھا تو تم اس سے پھرے کیوں، اور اگر وہ سچا نہیں تھا تو تم وہ مذہب تم نے قبول کیا کیوں کیا. تو یہ بات حضرت عیاش کو بری لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم اگر مجھے کہیں اکیلے میں ملے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. لہٰذا کچھ عرصہ گزرتا ہے، عیاش جو ہے وہ دوبارہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ دوبارہ ہجرت کر جاتے ہیں. اسی دوران وہ شخص جو حارث بن زید تھا جس نے طنز کیا تھا وہ بھی اسلام لے آتا ہے. اب اسلام لانے کے بعد وہ مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت حضرت عیاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں موجود نہیں ہوتے. انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ تم مجھے تنہا ملو گے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا. حضرت حارث بن زید جو اسلام لے آئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، حضرت عیاش اس وقت موجود نہیں تھے، تو لہٰذا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حارث بن زید اسلام لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں. تو چنانچہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور حارث بن زید ان کو جب تنہائی میں ملتے ہیں مدینہ منورہ میں، چونکہ انہوں نے یہ کہا ہوتا ہے، تو لہٰذا تنہائی میں پا کر حضرت عیاش جو ہے حضرت حارث بن زید کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. جب قتل کر دیتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے کہ بھائی حارث بن زید تو اسلام لے آئے تھے، تم نے انہیں کیسے قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو جب یہ واقعہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ کوئی شخص کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اگر کسی غلطی کی صورت میں اگر قتل کر دیا جائے تو اس صورت میں بھی پھر کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرے، مرد ہو یا عورت ہو،
اور اس کے گھر والوں کو دیت بھی ادا کرے. یہ دونوں صورتیں ساتھ ہوں گی. کن صورت میں؟ جب خطا غلطی سے اگر کر بیٹھتا ہے. اور حضرت عیاش نے حارث بن زید کو جو قتل کیا وہ کیا تھی؟ وہ ان کی خطا تھی، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ حارث بن زید اسلام کو لے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ نہیں جانتے تھے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا. تو اس صورت میں یہ احکامات نازل ہوئے کہ اگر ناحق کسی صورت میں کہ غلطی نہ کر کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھو تو اس میں بھی معافی نہیں ہے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور کفارہ یہ ہوگا کہ اگر مقتول مسلمان ہوا تو اس صورت میں غلام یا لونڈی آزاد کراؤ گے اور پھر دیت بھی ادا کرو گے، اور وہ دیت اس کے گھر والوں کو دی جائے گی. دیت گھر والوں کو دی جائے گی. اگر گھر والے معاف کر دیں تو پھر معافی ہے. تو یہ وہ احکامات تھے کن صورت میں کہ مسلمان قاتل ہو اور مسلمان ہی مقتول ہو، لیکن کنڈیشن کیا بنے؟ غلطی بنے، خطا بنے. تو یہ اس صورت میں تھا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمائے، تو لہٰذا کفارہ بھی دیا گیا اور دیت بھی دی گئی. اب اس صورت میں غلام بھی آزاد کیا گیا. لیکن تیسری کنڈیشن کیا تھی کہ اگر آپ غلام یا آزاد لونڈی یا آپ کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ جیسے آج کی صورت ہے، ہمیں کوئی میسر تو نہیں ہے کہ کوئی غلام آزاد کرائیں یا کسی لونڈی کو آزاد کرائیں، تو اب کیا بنے گا؟ اب اس صورت میں کیا احکام رہ جاتا ہے کہ دیت ادا کرو. اور اگر دیت ادا نہیں کر سکتے، یہ دونوں صورتیں آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. توبۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی صورت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ کون سی صورت تھی؟ کہ جب آپ کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھتے ہو. اب اس میں جو دیت ہے، دیت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان جب مرتا ہے تو انسان مرنے کے بعد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے. اگر کہیں سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ ترکہ جو ہے وہ اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت میں جو ہے وہ لازم آتا ہے. اس کے گھر پہ اگر کوئی اس کے وارث ہیں تو وہ اس کی وراثت بن جاتا ہے جو اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو یہ دیت ادا کرنا خوبصورت طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس صورت میں بھی اس کے ورثہ اس سے محروم نہ رہیں. تو جو دیت ادا کی جائے گی اس کے گھر والے جب وہ دیت وصول کریں گے تو مقتول کا وہ ترکہ بن جائے گی. اب ترکہ بننے کی صورت میں اسی ترکے میں سے آپ اس کا جو اگر اس نے قرض لے رکھا ہے تو اس کا قرض بھی ادا کرو گے. اگر اس کے وارث ہیں تو وہ ترکہ بن کے، وراثت بن کے جو بھی حصہ شریعت مقرر کیا ہے کسی بھی رشتے کا، وہ اس صورت میں اس کا جو ہے حصہ بن جائے گی، وہ اس میں خاندان میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی عمل ہو جائے تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ 2 صورتیں ہیں. دیکھیں، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو سب سے پہلی صورت ہوتی ہے کہ محکمہ کا پریشر ڈالا جاتا ہے. پریشر ڈالا جائے گا پولیس کی صورت میں، مقتدرہ کی صورت میں کہ بھائی آپ کیس واپس کر لو. اگر کیس واپس نہ کرو گے تو بصورت دیگر اس کے یہ نتائج نکل سکتے ہیں. پہلے ڈرایا جاتا ہے. اگر اس کے ورثاء نہیں جو ہے سہمتے، نہیں خوفزدہ ہوتے، تو پھر پیسوں کی صورت میں ان کو آفر کی جاتی ہے کہ بھئی اچھا ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کچھ رقم جو ہے وہ لے لو. لیکن یہ دیت لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا تھا؟ کہ اس صورت میں جب غلطی سے قتل ہو جائے. لیکن یہاں پر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بھی قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی کیا کرتے ہیں کہ جی دیت لے لی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو یہ جو سوچ کر قتل کر دے کہ اس کا خون حلال ہے تو قتل کرنے کی صورت میں جو قاتل ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قتل نہیں کرتا تو اس کے لیے معافی ہے. لیکن یہاں پہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. جو غریب ہے، جو بیچارہ مسکین ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ پولیس بھی اس کے ساتھ ہے، عدلیہ بھی اس کے ساتھ ہے، وکیل بھی اس کے خلاف ہیں. اس کو ہر صورت میں اس طرح اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پھر یہی صورت ہوتی ہے کہ بھائی آگے بھی ہمارے بچے ہیں، آگے بھی ہمارے یہ آج کل ماحول دیکھ لیجئے کیا صورت کی جاتی ہے. دیکھیں جی، آپ کے اتنے اور بچے بھی ہیں، آپ کے گھر میں اتنی آپ کی بچیاں بھی ہیں، باہر نکلتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے. یہ طریقہ واردات ہے. باقاعدہ طور پر جن اداروں کا تحفظ دینا، جن کا کام ہے، جن کا ذمہ ہے، وہ آ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں چودھری صاحب تو بڑے طاقتور ہیں،
اگر آپ ان کی بات نہیں مان لیتے تو دیکھو آپ کے اور بھی بچے ہیں، باہر جاتے ہیں، کسی گاڑی کا جو ہے بریک فیل ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ بھی حادثہ کنسیڈر ہوگا، وہ بھی حادثہ، یعنی کہ اتنا مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے اس آدمی کو، وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک تو جان سے چلا گیا کہ میرے دوسرے بچے، میرے دوسرا بھائی یا کوئی دوسری اور کسی کو مجھے نقصان نہ پہنچانا پڑے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، عدالت میں جھوٹا ایگریمنٹ جمع کرا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے آپ کا کرپٹ ہو چکا ہے، اور یہ کرپشن ایسی نہیں کہ جو مالی صورت میں کرپشن ہے، یہ ایمان کی صورت میں، یہ آپ کے قرآن جو احکامات ہیں، اسلامی احکامات، یہ اس صورت میں کرپشن کی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ایک تو آپ نے کسی جان کو ناحق قتل کر ڈالا، ناحق قتل کر ڈالنے کے بعد آپ نے اس پر سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ آپ نے پریشر بھی ڈالا، اور ہر اس نوبت تک پہنچ گئے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا۔ تو کیا ایسا قتل کرنے کی صورت میں جو بھی لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، کیا وہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ تو بحیثیت معاشرہ ہم اس غلاظت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اس برے اخلاق میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ یہاں پر جو ہے کسی کو تحفظ دینے کے ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، نہ انصاف ادا کرنے والے ادارے اپنی جگہ کام کرنے، ہر آدمی اپنے رول کو بھلا بیٹھا ہے کہ میرا کیا رول ہے۔ تو یہاں پر بحیثیت قوم آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے،